رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز ایتھے آؤ نا ذرا سامنے ایک باری سیٹ کر دیو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان اصغر چشتی دامت برکاتہ العالیہ جملہ انتظامیہ مسجد حاضہ سامعین ذی وقار آج کی اس جمعۃ المبارک میں تکریم انسانیت پر گفتگو کی جائے گی تکریم انسانیت ایتھے ذرا سامنے آؤ نا ایتھے نال ایتھے سامنے آؤ بندے سامنے ہو پھر ہی گل ہونی ہے انسان جو اس کائنات میں آیا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے ہر چیز کا ایک سٹیٹس ہے ایک درجہ ہے وہ درجہ لے کر اس کائنات میں آیا ہے قرآن اس کو کہتا ہے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہر شخص کی بات ہے یہ کوئی سٹیٹس کو والوں کی بات نہیں ہے کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کی عزت ہے کوئی گورنر ہے تو اس کی عزت ہے کوئی پیشوا ہے تو اس کی عزت ہے جو وہ بارگاہ ہے نا جہاں سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اس نے کہا عزتیں میں دیتا ہوں
ذلت بھی میں دیتا ہوں۔ جو ساری کائنات کو عزتیں دینے والا ہے، اس رب نے کہا میں نے ہر انسان کو باوقار بنا کر اس کائنات میں مبعوث کیا ہے۔ ہر انسان کائنات میں جو آیا ہے نا، وہ عزتیں لے کر آیا ہے۔ کوئی کسی کو دیتا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو دیتا بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے بڑی عزت اس کو دی ہے میں نے، نہیں، دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ عزتیں دینے والا وہ ہے۔ اچھا، اگر تم کسی کو عزت دیتے ہو تو جس کو پوچھتا کوئی نہیں اس کو عزت دے کے دکھاؤ۔ تم بھی کسی نفع میں عزت دیتے ہو، کسی مفاد میں عزت دیتے ہو، تمہیں مفاد ہوگا تو تم نے کسی کو عزت دی ہے، وہ جس کا نام خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے۔ اس نے کہا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں غرض کے لیے عزتیں نہیں بانٹتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے ہر انسان کو قابل عزت بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ ہر شخص کائنات میں عزت والا بن کے آیا ہے۔ جو بھی آیا کائنات میں عزت والا بن کر آیا ہے۔ اب عزت ہر بندے نے خود کروانی ہے، عزتیں لے کر آیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس نے کہا ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس نے کہا تری و خشکی ہو، دریا ہو، سمندر ہو، جہاں بھی تم سفر کرتے ہو نا، اللہ نے کہا ساری گاڑیوں کو، کشتیوں کو، بحری جہازوں کو، آسمانی جہازوں کو، زمین پہ چلنے والی گاڑیوں کو، اللہ نے کہا تمہیں عقل دے کر، صلاحیت دے کر، اے انسان ہر سفر کرنے والی گاڑی کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ ہر قسم کی سفری سہولت آسان بنا دی۔ سمندری سفر بھی آسان بنا دیے اور خشکی کے سفر بھی آسان بنا دیے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، رزق پاکیزہ دیا ہے۔ جو چیز پاکیزہ نہیں نا، اللہ نے وہ تم پہ حرام کر دی ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، جن سے تمہیں گھن آتی ہے اللہ نے حرام کر دی ہے۔ جو تمہاری باڈی کے لیے نقصان دیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ جو تمہاری عقلوں کو معوف کرنے والی ہیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ جو تمہارے وجود کے اندر تذبذب پیدا کرنے والی ہیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا ہر پاک چیز کا تمہیں رزق دیا ہے۔ رزق صرف کھانا ہی نہیں ہے، غذائی صرف رزق نہیں ہے۔ رزق صرف غذا نہیں ہے، غذا پہ بھی گفتگو کروں گا، لیکن غذائی رزق نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی، یہ بھی تمہارا رزق ہے۔ اللہ نے تمہیں علم دیا، یہ بھی تمہارا رزق ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، یہ بھی تمہارا رزق ہے۔ اللہ نے تمہیں فہم دیا، یہ بھی تمہارا رزق ہے۔ اس نے تمہیں ہر ضرورت دی ہے، وہ ضرورت تمہارا رزق ہے جس سے تم نفع حاصل کرتی ہو۔ مگر
اس وجود کے لیے جو رزق دیا نا، کہ اگر تم وہ رزق نہ کھاؤ تو یہ وجود نشو نما نہیں پاتا۔ اس نے تمہیں گندم دیے، چاول دیے، فروٹ دیے۔ اب بتاؤ، یہ جو 3 چیزیں ہیں، گندم ہے، چاول ہے، فروٹ ہے، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے؟ یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے؟ جواب نفی میں آئے گا۔ اس نے کہا تمہارا کام صرف محنت تھا، نتیجہ نہیں تھا۔ زندگی میں دیکھ لو، اس نے کہا محنت کرنا کام تمہارا ہے، نتیجہ تمہارا نہیں ہے۔ اگر محنت کا نتیجہ ملتا تو مزدوروں کو ملتا۔ پوری دنیا میں محنت سب سے زیادہ مزدور کرتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، وہ غریب ہیں۔ اگر محنت کا نتیجہ یہ کامیابی ہوتا تو سب سے زیادہ امیر غریب کام کرنے والے لوگ ہوتے، مگر مزدور طبقہ امیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ محنت کا نتیجہ کامیابی نہیں ہے۔ محنت تم پہ فرض ہے، مگر اگر محنت سے ہی پھل ملتا تو مزدور سب سے زیادہ امیر ہوتا۔ اگر عقل سے ملتا تو دانشور امیر ہوتے، مگر اس معاشرے میں مزدور کام کرنے والا بھی غریب ہے، عقل مند بھی غریب ہے۔ جاؤ بازار کا سروے کرو، کوئی تمہیں عقل والا نہیں ملے گا، دانشور جس کو کہتے ہیں، کہ اس کی کوئی کتابیں ہوں، 100 کتابیں ہوں، کوئی دانشور تمہیں امیر نہیں ملے گا، کوئی مزدور تمہیں امیر نہیں ملے گا۔ اس نے کہا محنت کرنا تمہارا کام ہے، کرتے رہو، محنت کا پھل تمہیں ملے گا، لیکن نتیجہ کسی اور ذات کے پاس ہے۔ جیسے مزدور امیر نہیں ہے، اگر عقل کی بدولت مال ہے تو دانشور امیر نہیں ہے۔ تو رب نے کہا تمہیں اناج ملتا ہے، گندم ملتی ہے، چاول ملتے ہیں، تمہیں فروٹ ملتا ہے، انواع و اقسام کے پھل ملتے ہیں، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کائنات میں غور کرو، اگر میں سورج نہ لاتا، اگر میں سورج نہ لاتا تو محنت کرتے بھی رہتے، تمہاری یہ گندم، یہ چاول، یہ فروٹ پکتا ہی نہیں۔ اس نے کہا وہ میرا سورج ہے جو تمہاری گندم کو پکاتا ہے، تمہارے چاول کو پکاتا ہے، تمہارے آم کو پکاتا ہے۔ اس نے کہا وہ میں سورج لے کر آتا ہوں، سورج اس کو پکاتا ہے، تیار کرتا ہے۔ سورج اس گندم کو تیار کرتا ہے، سورج پھلوں کو تیار کرتا ہے، سورج چاولوں کو تیار کرتا ہے۔ اس نے کہا بات یہاں تک نہیں ہے، اگر میں رات کو چاند نہ لے کر آؤں، اس نے کہا اگر میں چاند لے کر نہ آؤں، وہ پکے ہوئے پھل، وہ پکی ہوئی گندم، وہ پکے ہوئے چاول، وہ تم کھا ہی نہیں سکتے، وہ بے ذائقہ پیدا ہو جائیں۔ رب نے کہا میں چاند لا کر تمہاری گندم میں، چاول میں، فروٹ کے اندر ذائقہ پیدا کرتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے پھلوں کے اندر، تمہارے چاولوں کے اندر، تمہاری گندم کے اندر یہ ذائقہ میں پیدا کرتا ہوں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس نے کہا میں نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے۔ پانی بھی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، سندھ والوں سے پوچھو، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، ان سے پوچھو۔ تم تو نہر پہ جاتے ہو، فلٹر پلانٹ پہ جاتے ہو، پانی بھر کے لے آتے ہو۔ ہمارے جو گھروں میں پانی ہے، یہ ان کو پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، ہمارے نلکوں کا پانی انہیں میسر نہیں ہے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا غور کرو، رب کہتا ہے 2 میں نے دریا جاری کیے،
ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے۔ رب نے کہا وہ متوازی چلتے ہیں، ایک یہ میٹھا چل رہا ہے ایک کھارا چل رہا ہے، کہا وہ چلتے ہی جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے مل جاتے ہیں۔ کھارا میٹھے میں ملا، میٹھا کھارے میں ملا، اب مکس ہو گئے، کوئی میٹھا نہ رہا کوئی کھارا نہ رہا، یہ کڑوا سا ذائقہ بن گیا۔ رب کہتا ہے یہ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں جدا ہو جاؤ، وہ جدا ہوتے ہیں، میٹھا اپنی راہ پہ جاتا ہے، کھارا اپنی راہ پہ جاتا ہے۔ رب کہتا ہے غور کرو، ملنے کے بعد جب جدا ہوئے، یہ میری قدرت ہے، میٹھا میٹھا رہتا ہے کھارا کھارا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میٹھا کھارا ہو جائے کھارا میٹھا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کوئی قدرت تو ہے نا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاکیزہ رزق دینے والی ذات رب کی ہے۔ اس نے کہا غور کرو، رزق کے طور پہ تمہیں دودھ دیتا ہوں، اور یہ دودھ ہے نا، جو دودھ یہ پوری غذا ہے، تمہاری روٹی کا بھی اور تمہارے چاولوں کا بھی، تمہارے فروٹ کا بھی، جملہ جتنے بھی تمہارے یہ رزق ہے نا، ان رزقوں کی اکیلا دودھ ہی کمی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ نے اتنے اس کے اندر انواع و اقسام کے وٹامن رکھے ہوئے ہیں، مکمل غذا ہے۔ رب نے کہا دیکھو میں تمہیں کیسے دودھ دیتا ہوں، رزقناہم من الطیبات، اس میں تمہیں طیبات کا مزہ آئے گا، پاکیزہ رزق دیتا ہوں، پاکیزہ رزق۔ وہ دودھ ہو بکری کا، وہ دودھ ہو گائے کا، وہ دودھ ہو اونٹ کا۔ اس نے کہا گائے پہ غور تو کرو، ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، ان کے درمیان سے دودھ نکالنا ہے۔ چاہو اپنی فریج کے اندر دودھ رکھو، فروٹ رکھو، گوشت رکھو، مہینے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فریزر والے خانے میں جو شے رکھو گے نا، بو سمیل اس میں گوشت کی آئے گی، آئے گی کہ نہیں؟ جو چیز بھی رکھو گے نا وہ نکالو گے، سمیل گوشت کی آئے گی۔ اس نے کہا وہاں گوبر بھی ہے، اس نے کہا وہاں پر خون بھی ہے، وہاں سے درمیان سے اس نے کہا دودھ نکالتا ہوں۔ رب نے کہا میری قدرت دیکھو، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق دیتا ہوں۔ رب کہتے ہیں میں دودھ نکال کر تمہیں ایسے دیتا ہوں، اس کے اندر خون کی آمیزش نہیں ہوتی، اس کے اندر گوبر کی بو نہیں ہوتی۔ اس نے کہا وہ ایسا تر و تازہ خوشگوار ذائقہ ہوتا ہے کہ پینے والے کو مزہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کس کی قدرت ہے؟ اس رب کی قدرت ہے نا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق دیتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے اولاد آدم، آدم کے بیٹو، تمہیں خطاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اولاد آدم کو ان تمام چیزوں پہ فضیلت دی، تمام چیزوں پہ فضیلت دی جس جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز پر فضیلت ہے۔ دیکھیے مخلوقات کتنی پیدا کی ہے، خبر ہے آپ کو؟ جہاں ہم رہتے ہیں نا، جو ہماری دنیا ہے، یہاں سے لے کے کینیڈا تک، اتنی لمبی چوڑی دنیا، کھربوں انسان، کھربوں سے زیادہ جانور، کھربوں سے زیادہ جن، کھربوں سے زیادہ ملائکہ، یہ جہاں ہم رہتے ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اللہ نے کہا یہ ایک جہان ہے۔ کتنا جہان ہے؟
اللہ نے کہا جہاں تم رہتے ہو ایک جہان ہے اس طرح کہ میں نے 80,000 جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ 80,000 عالم کا وہ رب ہے۔ انہیں 80,000 عالم کے لیے اس نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں 80,000 عالم کا رب ہوں اور میں نے 80,000 عالم کے لیے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ 80,000 عالم۔ تو اللہ نے کہا جتنے بھی یہ عالم ہیں، فرمایا میں نے سارے جہانوں پر انسان تمہیں فضیلت دی ہے۔ کیا لفظ ہوا؟ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اشرف المخلوقات میں سب سے پہلے اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ صرف اس کو تھا، سجدہ صرف اس کو تھا، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں تھا۔ اے انسان، تمہیں شرف دینے کے لیے تمہارے باپ آدم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے آگے سے کہا قالا اسجد لمن خلقت طینا، اللہ میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ پہلی انسانیت کی توہین ابلیس نے کی، اور دوسرا اس نے جملہ کیا بولا؟ قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، کرمتا، اس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے۔ یہ نقطہ اعتراض کائنات میں پہلی دفعہ جو اٹھا نا انسان پر، وہ ابلیس کا اعتراض تھا۔ یہ مٹی سے بنا، کہ مٹی سے جس کو بنایا اس کو فضیلت دی، مگر اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ مٹی سے تو بنے، مگر اس کو فضیلت مٹی کی وجہ سے نہیں ہے، مٹی کی وجہ سے فضیلت اگر ہوتی تو زمین کو بھی ہوتی۔ منہا خلقناکم، یہ مٹی ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں لٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا، اسی مٹی سے بنایا گیا، اسی مٹی میں لٹایا جائے گا، اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا آقا وجود اطہر، وجود اطہر بھی تو مٹی سے بنا ہے نا، یہ وجود اطہر، یہ ایک لمبی بات ہے۔ یہ وجود اطہر جو تمہیں نظر آ رہا تھا آقا کا، یہ بھی تو مٹی سے بنا۔ تو آقا نے فرمایا لوگو سنو، میری، ابو بکر کی اور عمر کی مٹی ایک جگہ کی ہے، میری، ابو بکر کی، عمر کی مٹی ایک جگہ کی ہے۔ کائنات والوں، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس وجود کے قریب کون ہے، آج میں بڑا باریک مسئلہ کرنے لگا ہوں، ذرا سننا۔ جو آدم کو فضیلت ہے نا، انسانیت کو فضیلت ہے، شرف انسانیت کو قرب کی وجہ سے ہے، قرب الہی کی وجہ سے ہے۔ تمہیں فضیلت اس لیے ملی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، قرب کی وجہ سے انسانیت کو عزت ملی۔ اگر قرب کی وجہ سے تمہیں اللہ نے مخلوقات میں اعلیٰ بنا دیا، وہ جو حضور کے ساتھ لیٹے ہیں،
ابو بکر ہیں، عمر ہیں، جو ساتھ لیتے ہیں، تمہیں مسئلے نہیں سمجھ آتے۔ اللہ نے اس قرب کی وجہ سے ساری کائنات سے افضل ابو بکر کو بنا دیا ہے۔ آقا کے بعد جو مرتبہ ملا نا کائنات میں، وہ صدیق اکبر کا ہے، وہ قرب کی وجہ سے ہے۔ تم کہاں کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ پریکٹیکل حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ تمہیں تو سمجھ جانا چاہیے وہاں دیکھ کر کہ وہاں لیٹا کون ہے۔ مجھے بتاؤ، جب غار میں تو ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے تو ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مصلی کی دفعہ جب آخری سفر تھا تو ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ساتھ کون لیٹا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگلی بات بھی سن لو کہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، منہا خلقناکم، جب بنایا تو آقا نے کہا میری اور ابو بکر کی مٹی ایک جگہ کی۔ جب بنایا تو فرمایا میری اور ابو بکر کی مٹی ایک جگہ کی۔ جب دفنایا فیہا نعیدکم، ابو بکر کی اور حضور کی مٹی ایک ہے۔ وَمِنْہَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، فرمایا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے اپنے روضہ اطہر سے میں باہر آؤں گا، اس کے بعد صدیق اکبر باہر آئیں گے، اس کے بعد فاروق اعظم باہر آئیں گے۔ اس مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی پر اس نے اعتراض کیا۔ مگر یار لوگ کہیں اور نکل جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو مٹی سے ہی بنے ہیں نا۔ نہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس مٹی کو اگر تو سمجھ گیا نا، وہ مٹی تو ہمارے والی ہے ہی نہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے نا، یہ ہماری مٹی، یہاں سے ہم بنے یہاں ہی رہ جائے گی۔ اب بتاؤ، تم خود ہی فیصلہ کرو، مدینے کی مٹی اور اس قبرستان کی مٹی برابر ہے؟ تو جب وہ مٹی برابر نہیں ہے تو حضور اور ہم بھی برابر نہیں ہیں۔ ہم مٹی میں بھی برابر نہیں ہیں، اس مٹی کے اندر بھی ہم برابر نہیں ہیں۔ مگر وہ مٹی جو ہمیں نظر آتی ہے نا، ہم اس کی بھی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ آقا نے فرمایا میرے روضے اور منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب بتاؤ، جنت کی مٹی اور یہ مٹی ایک ہے؟ وہ مٹی بھی نورانی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو عین نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ مٹی بھی وہ نہیں ہے، یہ مٹی بھی وہ نہیں ہے۔ ہم تو اس مٹی کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس مٹی کو، حضور کی نہیں، اس مٹی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس نے کہا یہ مٹی میں اس کو سجدہ کروں؟ مگر اس مٹی کے بارے میں اس نے پتا کیا کہا؟ یہ وجود اس نے بنایا ہے نا، اس مٹی کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ اتنی بڑی زمین و آسمان ہے، اکٹھی کر لو، زمین و آسمان جو ختم نہیں ہوتے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، وہ لامحدود سماوات جن کی پیمائش کوئی نہیں کر سکا، لامحدود ہے ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، ہمارے اعتبار سے ان کی پیمائش کوئی نہیں کر سکا۔ بس تھوڑی سی خبر دی ہے مدینے کے تاجدار نے، تھوڑی سی خبر دی ہے، تھوڑی سی خبر دی ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، وہ ایک آسمان 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال تیز رفتار سواری چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے۔ آقا فرماتے ہیں جہاں جا کے وہ کھڑی ہوگی پہلے آسمان کا رقبہ ختم ہوگا۔ 500 سال اور 500 سال آگے خلا ہے، پھر سواری اوپر چلتی جائے، جہاز اوپر چلتا جائے، 500 سال چلتا رہے، 500 سال کے بعد خلا ختم ہوگا۔ 500 یہ 500 وہ کتنے ہوں گے؟ 1000 سال کی مسافت۔ تو 7 آسمان ہیں، 7000 سال کی مسافت، 7
1000 سال تیز رفتار سواری چلتے رہے، پھر سماوات ختم ہوں گے، زمینیں ایک طرف ہیں، سماوات ایک طرف ہیں۔ رب نے کہا ان زمینوں میں، ان آسمانوں میں میں سما نہیں سکتا، ہاں بندہ مومن کا دل ہے جس میں میں سما جاتا ہوں۔ بندہ مومن کا دل ہے جس میں میں سما جاتا ہوں۔ یہ وجود اس نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر اس نے روح ڈالی۔ انسان تیرے وجود کتنے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ ہر انسان کے کتنے وجود ہیں؟ 2، 1 نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ کو آفر کرے نا یہ کام کر لو، جواب پتہ کیا آتا ہے آگے سے؟ ہر بندے کا نہیں، سمجھدار کا، وہ یار اندر نہیں مانتا، سوچنے والے کا جواب آتا ہے وہ یار اندر نہیں مانتا۔ وہ کہندا اپنا موبائل دے، 70,000 کا موبائل، اللہ خلیلہ اپنا موبائل دے، وہ اندر نہیں یار اندر نہیں مانتا، گل کوئی اور ہے۔ کنے انسان ہوئے؟ ہر انسان کے ایک اندر انسان ہے، ایک یہ بیٹھا ہے، ایک اس کے اندر ہے۔ انسان کتنے ہیں؟ وہ اندر والا انسان جب تک موجود ہے نا، اس کا نام زید ہے، اس کا نام خالد ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، اس کا نام زکریا ہے، اور جب اندر والا انسان نہیں ہے نا تو اس کا نام میت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی نگاہ مٹی پر ہے۔ رب نے کہا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا، خلقت بیدیہ، تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے کن سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ اس نے زمینوں کو بنایا کن، اس نے کہا ہو جا فیکون، بن گئی۔ اس نے سماوات کو بنانا تھا، اس نے کہا کن ہو جا فیکون، وہ بن گئی۔ اس نے کہا ہر چیز کو میں نے کن سے بنایا، مگر جب باری انسان کی آئی، جب آدم کو بنانا چاہا، فخلقت بیدیہ، اللہ نے کہا اس لیے فضیلت دی کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جس وجود کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس وجود کو اللہ نے سارے انسانوں پہ فضیلت دی، ساری مخلوقات پہ فضیلت دی۔ تو جس کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے بنایا، نہیں پہنچے؟ جس کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے بنایا کہ ہر وجود اللہ کے اسم کا مظہر ہے، ہر وجود اللہ کے اسم کا مظہر ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ دعوت ہی دیتے ہیں، تقریر ہی کرتے ہیں، خطاب ہی کرتے ہیں، ان کا یہ فیلڈ ہے، یہ ہدایت ہی دیتے ہیں۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے اسم ہادی سے بنے ہیں۔ کس سے بنے ہیں؟ ہدایت دینے والا۔ ایک بندہ شراب ہی بیچی جا رہا ہے، شراب ہی بیچی جا رہا ہے، وہ اللہ کے اسم و دل سے بنے، گمراہ کرنے والا۔ ایک بندہ مال کماتا ہے، خرچ ہی کرتا جا رہا ہے، خرچ کرتا جا رہا ہے، صدقہ 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 صدقہ، وہ اللہ کے اسم کریم سے بنے۔ ایک بندہ معاف ہی کرتا جا رہا ہے، جب بھی اس سے زیادتی ہوتی ہے معاف، جب زیادتی ہوتی ہے معاف، جب زیادتی ہوتی ہے معاف، وہ اللہ کے اسم عفو سے بنا ہے، معاف کر دینا۔ ہر شخص اللہ کے کسی اسم سے بنا ہے۔ اس نے کہا میرے اسم، یہ جو ہے بنایا نا انسان کہ یہ میرا نائب ہے، خلیفہ ہے، سب پہ فضیلت دی، اس نے کہا یہ میرے اسم کے مظہر ہیں۔ اور یہی صوفیہ نے کہا ہے نا کہ میں نظر آتا ہوں، وہ رب کہتا ہے میں نظر آتا ہوں۔ تو وہ سارے اسم کے مظہر ہیں۔ مظہر سمجھ دو، عکس، اور شیشے سے نہیں بندہ بھی آ جاندہ،
سارے اس کے اسم کے مظہر ہیں، اسم کے نام کہتے ہیں اسم کو، ہر شخص اس کے اسم کا مظہر ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو اپنے اسم کا مظہر بنایا۔ جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی تو رب نے اپنی ذات کا مظہر بنا دیا، اپنی ذات کا مظہر بنا دیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پردہ اٹھایا تاجدار مدینہ نے، چھپائی نہیں رکھی بات، وہ سارے پردے اٹھا دیے تھے۔ فرق اتنا ہے وہ تیرے علم میں پہنچے، میرے علم میں پہنچے یا نہیں پہنچے، فرق اتنا ہی ہے۔ جس کے علم میں بات پہنچی اس نے مان لی، جس کے علم میں بات نہ پہنچی اس نے نہ مانی۔ پردے سارے اٹھا دیے تھے، قیامت تک کے لیے بتا دیے۔ ایک دن آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے ہو، ہر نبی سے ملے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح ہم کیسے ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں آقا کلبت المشارق والمغارب، میں نے مشرقوں کو کلبت کھنگال کر دیکھا، کھنگال کر دیکھا، کلبت کھنگال کر دیکھا مشرقوں کو۔ آپ کو پتہ ہے مشرقیں کتنی ہیں؟ اور جہاں سے سورج نکلتا ہے ایک ہی مشرق ہے، اور پائی 360 مشرقان ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، رب نے کہا میری یہ شان ہے، میں اس طرح کا رب ہوں کہ ہر روز سورج کو نئی جگہ سے طلوع کرتا ہوں۔ اس نے کہا رب المشرق، میں ایک مشرق کا بھی رب ہوں، رب المشرقین، میں 2 مشرقوں کا بھی رب ہوں، رب المشارق، اس نے کہا 360 مشرقوں کا رب ہوں، ہر روز سورج کو نئی جگہ سے طلوع کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے پوچھا جبریل 360 مشرقیں ہیں، بتاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے کہا آقا 360 مشرقوں کو کھنگال کر دیکھا، 360 مغربوں کو کھنگال کر دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے آپ جیسا نظر آیا ہی نہیں ہے۔ اس کو حضرت حسان نے کہا تھا واسن من کا لم ترکت عینی، آقا میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ واجمل من کا لم تلد النساء، آقا دیکھتی کیسے، آقا دیکھتی کیسے، کسی ماں نے آپ سے خوبصورت جنا ہی نہیں۔ حسن یوسف، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضداری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ 1400 سال پہلے کہا نا حضرت حسان نے میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت دیکھا ہی نہیں، تو 1400 سال گزر گئے۔ کتنے گزر گئے؟ انصاری صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی عمر کے لوگوں نے ان کو 15 سال میں دیکھا ہے۔ دیکھو آج چہرہ وہ ہے نہیں، ہمارا بھی نہیں ہے۔ 40 سال گزرے چہرہ بدل گیا۔ 1400 سال پہلے حسان نے دیکھا، انہیں کہا میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ حضرت جابر نے کہا کہ میں ایک دن 14ویں کی رات کو چاند کو دیکھ رہا تھا، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ادھر آقا آرام کر رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں سوچنے لگا یہ چاند خوبصورت ہے یا وہ چاند خوبصورت ہے۔ میں سوچتا رہا، بالآخر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوا، 14ویں کے چاند سے آمینہ کا لال خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ نے 1400 سال پہلے دیکھا۔
حضرت احسان نے 1400 سال پہلے دیکھا، تاجدار گولڑا 1400 سال بعد میں آئے۔ 1400 سال بعد جب دیکھا نا، 1400 سال بعد دیکھا تو کہنے لگے اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہاں نہ کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے میرے علی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی ہیں۔ پھر اسی نسل کے اندر نصیر ملت آئے، تاجدار گولڑا کے لختے جگر آئے نصیر ملت رحمت اللہ علیہ تعالی۔ آپ نے کہا میں بھی تو کہہ دوں نا اس چہرے و دعا پہ کچھ، تو آپ کہنے لگے گلزار مدینہ صلی اللہ، رحمت کی گٹا سبحان اللہ، پر نور فضا ماشاء اللہ، پر کیف ہوا سبحان اللہ۔ کہنے کو تو ناتے سب نے کہیں، کہنے کو تو ناتے سب نے کہیں، یہ نعت نصیر آفاقی ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ کیا خوب کہا سبحان اللہ۔ اب اس ذات کو دیکھیے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنا دیا، اللہ نے اپنی ذات کا مظہر بنا دیا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں، یہ مٹی سے بنا، یہ مٹی سے بنا نا وجود۔ اس نے کہا میں اس وجود میں سما سکتا ہوں۔ اب یہ غور کریں، کوئی عہدوں کو دیکھتا ہے، پرستش ہوتی ہے، پرستش اقتدار کی، کوئی عہدوں کو دیکھتا ہے، کوئی پیسوں کو دیکھتا ہے، پیسوں کی پرستش ہوتی ہے، پوجا۔ پہلے کبھی خون کے تعلق تھے، خون کے، یہ چاچے کا بیٹا ہے، تائی کا بیٹا ہے، وہ اب نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ کبھی خون کی پرستش تھی، اب پیسے کی ہے، اس سے پہلے دین کی تھی۔ جب وفات مدینہ ہوا نا تو دین کی پرستش تھی۔ ایک مہاجر انصار کا بھائی قرار دیا گیا، دین کی پرستش تھی۔ دین سے آگے خون کی پرستش شروع ہوئی، وہ دین پیچھے رہ گیا، خون پیچھے رہ گیا۔ اب کوئی رشتوں کو نہیں پوچھتا، پیسے کی پرستش ہے، پیسے والا تمہارا رشتہ دار ہے۔ عہدے کی پرستش ہے، عہدے والا تمہارا رشتہ دار ہے۔ مال و دولت کی پرستش ہے۔ اب کار اور کوٹھیوں کی جنگ ہے، اب پلاٹوں کی جنگ ہے، اب بینک بیلنس کی جنگ ہے۔ مگر اس رب سے پوچھو، اس نے کہا میں تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا جن کا روز میک اپ کرتی ہو۔ اس نے کہا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، اس نے کہا تمہارے لباسوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، بڑے بڑے مہنگے لباس پہنتے ہو۔ اس نے کہا نہ چہروں کو دیکھتا ہوں، نہ لباسوں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہاری گاڑیوں کو دیکھتا ہوں، نہ تمہارے گھروں کو دیکھتا ہوں۔ ہاں میں اگر دیکھتا ہوں تو رب نے کہا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ اگر میں مال و دولت کو دیکھتا تو بلال کی طرف نہ دیکھتا، اگر ذاتوں کو دیکھتا بلال کی طرف نہ دیکھتا، مگر میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ کس نیت سے آئے ہو؟ چہروں کو سجا کے آئے ہو؟ دل بھی سجائے یا نہیں سجا؟ اگر دل سجے تو ٹھیک ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارا میرے سامنے کوئی مقام ہے۔ یہ جو میں نے جملے کہے اس پر حدیث لے کر آتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کتنے، رب کہتا ہے حدیث قدسی، کتنے میرے لوگ ایسے ہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گرد آلود بال ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گرد آلود بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مانگے کوئی پیسہ نہیں دیتا، انہیں ادھار کوئی پیسہ نہیں دیتا، مگر میری بارگاہ میں رب کہتا ہے اتنا مقام ہے، قسم اٹھا کر جو کہہ دیں میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے بغیر تمہارا وجود ناکارہ ہے۔ ایک تمہیں ہاتھ سے بنایا اور دوسرا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی جناب سے روح ڈال دی۔ اب آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اپنی جناب سے روح ڈال دی۔
تمہاری جتنی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آئے گی. جتنی تمہاری یہ ساری ایکسرسائز اس باڈی کی ہے، کبھی جم جاتی ہو، کبھی چہرے کو سجانے کی لوشن لے کے آتی ہو، کبھی مساج کرواتی ہو. اس نے کہا جتنی تمہاری ایکسرسائز اس باڈی کی ہے اس کی 50 کر لو، 50 کی بھی 50 کر لو. اس نے کہا اتنا اگر وقت اس روح پر لگا دو تو میرے قریب آ جاؤ گے. اچھا بندہ اس وجود کی وجہ سے زندہ نہیں ہے. اگر یہ وجود 2 من کا یا 2.5 من کا بھی ہے نا، اگر تمہیں بیماری لگ جائے ڈاکٹر پوچھے گا ویل پاور کتنی ہے بتاؤ، تمہارے اندر زندہ رہنے کی سوچ فکر طاقت کتنی ہے، وہ صلاحیت کتنی ہے، وہ تمہیں خوراک روح سے ملے گی. جتنی روح مضبوط ہوگی اتنا تمہارا یہ وجود مضبوط ہوگا. اس نے کہا سودا کرو. آخری جملے پیغام کے دے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا سودا کرو، یہ وجود مجھے دو، اس زندگی کے اندر میرے تابع کر دو. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ زندگی میرے تابع کرو، قبر میں اس سے اعلیٰ زندگی میں تمہیں عطا کروں گا. یہ زندگی میرے تابع کرو اور قبر کے اندر ایک اعلیٰ زندگی دینا یہ میرا کام ہے. تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول علیہ السلام آئے. ان کا حضور خیمہ آپ نے بھی لگایا ہے، خیمہ میں نے بھی لگایا ہے، مگر جہاں میرا خیمہ ہے نا نیچے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. آقا نے فرمایا یہاں کبھی قبر تھی اور اس قبر کے اندر جو مردہ ہے نا، جس کو ہم مردہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، یہ مردہ ہے. یار وہ مردہ کیسے ہے؟ جب تاجدار مدینہ کہتے ہیں جب تمہیں اسے دفنا کر واپس پلٹتے ہو تمہارے قدموں سے اٹھنے والی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اس کو تم مردہ کہتی ہو. کہ اس کے اندر جو بندہ دفنایا گیا تھا نا، تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اس کا دنیا میں معمول تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا. رب نے اس کو اجازت دی ہے قیامت تک وہ اپنی قبر میں قرآن ہی پڑھتا چلا جائے. اب جو قرآن قبر میں پڑھتا ہے وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ اس نے کہا یہ جو تمہاری اندر کی دنیا ہے، اگر اس اندر کی دنیا کو تم مضبوط کر لو گے، یہ ظاہر کو میرے تابع کر دو گے، تو رب نے کہا میں تمہیں اس سے اعلیٰ زندگی عطا کر دوں گا. اور آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور کے اندر اس روایت کو نقل کی ہے. ہر بندے کے لیے آسان نسخہ ہے، کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کہیں نہیں جانا. 10 منٹ ہے صرف. جس نے 24 گھنٹے دیے ہیں نا اس میں سے میں کہتا ہوں 10 منٹ ہے، اس نے دیے ہیں 24 گھنٹے، ہمارے نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ فیصلہ کرے میں نے قرآن سیکھنا ہے، کہیں نہیں جا سکتا، بڑی اس کی مصروفیت ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا قرآن ترجمے والا لا کے گھر میں رکھ لے، اس کو 10 منٹ کے لیے کھولے اور یہ ارادہ کرے کہ میں نے اس کو مکمل کرنا ہے، ہر صورت میں مکمل کرنا ہے، کہ اس کا ترجمہ مجھے سمجھ میں آ جائے، میں نے سیکھنا ہے. ارادہ کر لے میں نے سیکھنا ہے. تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو سیکھتے سیکھتے فوت ہو جائے گا، قرآن کو سیکھتے سیکھتے فوت ہو جائے گا، جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، فرشتوں اس کو کھڑا کرو، بٹھا دو، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو قرآن حفظ کرنا شروع کروا دو. بے شک تم نے سال پڑھا، بے شک تم نے سپارہ پڑھا، تمہاری موت آ گئی، بے شک سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی، تمہاری موت آ گئی. ارادہ قرآن پڑھنے کا تھا، ارادہ قرآن سمجھنے کا تھا. آقا نے فرمایا اسے قرآن حفظ کروایا جائے گا اور قیامت والے دن حافظ قرآن اٹھایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.